اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كله إن أصابه خيراء شكره وإن أصابه ضراء فصبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. یہ دنیا مسائل کی جگہ ہے. انسان جتنا کچھ بھی اس دنیا میں حاصل کر لے وہ مسائل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. اس دنیا کے ڈیزائن میں اللہ نے مسائل رکھے ہیں، اس لیے انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی صورتحال سے واسطہ رہتا ہے. کائنات میں سب سے زیادہ مقرب اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں. پیغمبروں کو حالات کا سامنا مسلسل رہا ہے. کائنات میں برگزیدہ اللہ کے نیک پیغمبروں کے بعد سب سے مقرب ہستیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہیں مسائل کا سامنا رہا، حالات کا سامنا رہا. انبیاء کرام پر طرح طرح کے امتحانات آئے اور طرح طرح کے امتحانات آنے کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھے. تو انسان یہ سوچے کہ دنیا ہو، اس دنیا کی زندگی ہو اور مسئلہ کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. انسان خود عافیت میں ہو سکتا ہے، صحت کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ نعمتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن عین ممکن ہے گھر کا، فیملی کا کوئی دوسرا فرد ایسا ہے جو کسی پریشانی میں ہے، اس کی وجہ سے خود صحت مند آدمی بھی، توانا تندرست آدمی بھی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. انسان کو خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ملکی حالات اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اس سے انسان کو تشویش و فکر لاحق ہوتی. اس لیے سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سمجھ لینی ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے مسائل رکھے ہیں، اور یہ مسائل، امتحانات، اس کا واسطہ ہر ایک سے پڑتا ہے. یہ ہر ایک کو درپیش ہوتے ہیں. اس میں نہ تو یہ بات ہے کہ وہ نیک لوگوں پر نہیں آتے، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ وہ صرف اور صرف نافرمان لوگوں پہ آتے، بلکہ بسا اوقات نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ مسائل، امتحانات کو زیادہ بھیجتا ہے بنسبت اس آدمی کے جس آدمی کو اللہ نے اس دنیا میں کھلی چھٹی دے دی ہے، جو چاہے کرو، جو چاہے کرو. قرآن کریم میں یہ دونوں کی دونوں باتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک طرف کفار کے بارے میں کہا جاتا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا، کھاؤ پیو موج کرو، جو جی میں آتا ہے کرو، لیکن وقت تھوڑا ہے، بہت جلد تمہیں پکڑا جائے گا. اور دوسری طرف ایمان والوں سے یہ کہا جاتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں
تو بس اب اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، فتوحات ہوں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ نہیں، ابھی بہت سے پیپر پاس کرنے ہیں، بہت سے امتحان دینے ہیں، ڈگری تب ملے گی۔ ابھی تو تم نے صرف آمنا کہہ کے ایڈمیشن لیا، تو ایڈمیشن لینے سے کوئی یہ سمجھے کہ میں ڈاکٹر بن گیا، میں انجینئر بن گیا، میں بزنس مین بن گیا ہوں، میں نے یہ ڈگری حاصل کر لی ہے، تو اسے بیوقوف ہی کہا جائے گا۔ تو اس لیے امتحانات، حالات، پریشانیاں یہ اس کائنات میں اللہ نے رکھی ہیں اور یہ انسان پر آتی رہتی ہیں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ اور یہ بات بھی مجھے اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنی ہے کہ انسان بس اوقات خود وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مجھ پہ کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے۔ حالانکہ مصیبت اور پریشانی کا تعلق صرف گناہوں سے نہیں ہے، یہ ایک امتحان بھی ہے۔ اور بس اوقات انسان دوسروں کو دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کسی گناہ کی پھٹکار ہے اس پہ۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، یہ اس کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو اس لیے کسی کو عافیت میں دیکھنا اور اس پر یہ سمجھنا کہ اس پہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اور کسی کو پریشانی میں دیکھنا اور یہ سمجھنا اس پہ اللہ کی مار ہے، پھٹکار ہے، یہ بھی درست نہیں۔ حالات انبیاء پر بھی آئے، حالات صحابہ پر بھی آئے، اور موج، عیش و عشرت، مرضی، منمانی کفار نے بھی بڑی کی اور ان پر کوئی پریشانی بھی نہیں آئی۔ فرعون کے بارے میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اسے زندگی بھر کبھی سر درد نہیں ہوا، لیکن کیا یہ مان لیا جائے کہ اس پر اللہ کی بڑی رحمت تھی؟ نہیں۔ تو حالات، مسائل کا تعلق نہ انسان کی نیکی کے ساتھ ہے، نہ انسان کے گناہوں کے ساتھ ہے۔ بسا اوقات نیک آدمی پر اللہ امتحان بھیجتے ہیں تاکہ ترقی کرے، تاکہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو، اور تاکہ ایمان اور نفاق دونوں چیزیں نکھر کر الگ الگ ہو جائیں۔ اور بسا اوقات نافرمان آدمی کو اللہ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں تاکہ وہ جتنا بڑے سے بڑا جرم کرنا چاہتا ہے کر لے، تاکہ جب اللہ کی پکڑ کے اندر آئے گا تو پھر اس کے بعد اسے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، پھر اس کے سامنے کوئی عذر بہانہ نہیں ہوگا۔ اور مسائل کو اگر دیکھیں تو صرف مسائل نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان مسائل کا حل بھی بتایا ہے۔ قرآن کریم نے 4 بڑے مسائل اور ان کے 4 حل ہمیں خود بتائیں، اور یہ 4 بڑے مسائل وہ ہیں جن میں ہم میں سے کوئی آدمی کسی نہ کسی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ 4 بڑے مسائل اور ان 4 مسائل کا حل قرآن کریم نے ہمیں بتایا، اور ایک بڑے خوبصورت انداز سے، مثال سے بتایا ہے۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ دوا ہے، بلکہ قرآن کریم نے اس کو بڑی وضاحت اور تفصیل سے بتایا ہے۔ کسی بھی انسان پر جو مسائل ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا مسئلہ وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا ہے، وہ اس کے اوپر، اس کی عزت پر حملہ ہے، اور اس پر طرح طرح کے الزامات، دشمن کا خوف ہے، مخالفین کا خوف ہے۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں اس مسئلے کا ذکر کیا، اور اس مسئلے میں جب انسان اکیلا ہے، کمزور ہے، دشمن اور مخالف طاقتور ہیں، تو انسان اس وقت کیا کرے؟ چنانچہ قرآن کریم نے تذکرہ کیا غزوہ احد کا۔ غزوہ احد جب مکمل ہو گیا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود شدید زخمی تھے۔ صحابہ کرام میں سے 70 سے زائد صحابہ ایسے تھے جو شدید زخمی تھے، 70 شہداء تھے، اور ابھی ان کی تدفین بھی پورے طور پر عمل میں نہیں آئی تھی، اور جو زخمی تھے ابھی مدینہ طیبہ پہنچے ہی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرے کو بانپ لیا اور آپ نے کہا کہ دوبارہ دشمن پہ حملہ کرنا ہے۔ جتنا یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاؤن ہے، 600-700 گھر ہیں، اتنا ہی مدینہ طیبہ تھا۔ آپ اندازہ کیجئے اتنے چھوٹے سے ٹاؤن میں 70 آدمی بیک وقت فوت ہو جائیں تو کیا عالم ہوگا، کیا افراتفری ہوگی، کیا پریشانی ہوگی۔ اور پھر صرف یہ نہیں، 70 سے زائد زخمی تھے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی تھے۔ تو آپ نے کہا کہ دوبارہ حملے کے لیے دشمن کے پیچھے جانا، اور ایک اور ساتھ اعلان کیا، فرمایا صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے جو غزوہ احد میں کل ہمارے ساتھ شریک تھے، کوئی نیا تازہ دم سپاہی نہیں جائے گا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے، میں ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہی بدبخت تھا جو غزوہ احد سے 300 آدمیوں کو واپس لے آیا تھا، کام مرنا نہیں چاہتے۔ اب کہہ رہا ہے کہ میں نے ساتھ جانا، آپ نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جانا تھا، لیکن میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، جابر تم گھر پہ رہو، تمہاری 7 بہنیں ہیں تو میرا جانا بنتا ہے، تم میرے بعد ان کو سنبھال لینا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ تو میرے کل شہید ہو گئے، اب 7 بہنیں ہیں، ان کا میں واحد کفیل ہوں، تو مجھے اجازت دیجئے، میں نے ویسے بھی جانا تھا، باپ کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، اب میں نے جانا ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت، صرف ایک آدمی کو اجازت۔ اور آپ اسے اندازہ کیجئے کہ صحابہ کے نزدیک ایمان کی قدر و قیمت کیا تھی، صحابہ کے نزدیک اپنے مشن کے لیے جو وفاداری تھی اس کی قدر و قیمت کیا تھی۔ 7 بیٹیوں کو چھوڑ کے باپ جا رہا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، 7 بہنوں کو چھوڑ کے اکلوتا بھائی وہ جا رہا ہے۔ آخر وہ بھی تو انسان تھے نا، آخر ان کے سامنے بھی مسائل تھے، لیکن مسائل اور مسائل کا فرق ہوتا ہے۔ ان کے لیے اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دین کی سربلندی تھی، اس لیے انہیں پتا تھا کہ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں تو ہمارے بعد وہ ہماری اولاد کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، تفصیلی واقعہ ہے لیکن صرف میں اتنا عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ واپس آ گئے، باپ پہ قرضہ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے قرضے کا انتظام بھی کیا، اور 7 کی 7 بہنوں کا نکاح بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسے طریقے سے ہوا کہ بظاہر اسباب بھی نہیں تھے، وسائل بھی نہیں تھے، اللہ نے کر دی۔ آج باپ فوت ہو جائے، کسی کا اکلوتا بھائی فوت ہو جائے تو لوگ براہ راست اللہ کی ذات کو نشانہ بنا لیتے۔ آج کسی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، وہ اللہ کی ذات کو نشانہ بنا لیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، ان کے سامنے اس دنیا کا بڑا مسئلہ کیا تھا؟ وہ مشن تھا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اور یہ قرآن کریم نے خود کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے کام میں لگو، اللہ تمہارے کام کر دے گا۔ ہم نے اللہ کا کام چھوڑا اور ہم لوگ اولاد کے رازق بن بیٹھے اور ان کے لیے اپنے آپ کو خالق اور مالک سمجھنے لگے۔ اللہ نے پھر ہمیں ہمارے مسائل کے ساتھ الجھنے کے لیے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اپنے مسائل کے ساتھ خود لڑو،
اور انسان ساری زندگی ان مسائل کے ساتھ لڑتا لڑتا آخر زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ تو ایک جابر بن عبداللہ تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ چلو۔ اب تھوڑی سی دور جا کے جو کفار کا لشکر تھا انہیں خیال ہوا کہ ہم نے تو بڑی غلطی کی، احد میں ہماری فتح نہیں ہوئی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ ہم نے 70 لوگوں کو قتل کر دیا، بس ابھی تو بڑے بڑے سردار باقی ہیں، ہمیں واپس جانا چاہیے اور حملہ کرنا چاہیے۔ لیکن مشرکین میں سے صفوان تھا، اس نے کہا کہ یہ غلطی نہ کرو، اس لیے کہ مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان جو پہلے غزوہ احد میں نہیں تھے اب آئیں گے اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ بھی کیسے وسائل پیدا کرتا ہے، کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا زور پورا لگا دے، اپنا آپ اللہ کے سامنے رکھ دے، اپنی جد و جہد پوری کر دے، پھر اللہ خود بخود حالات پیدا کرتا ہے۔ معبد خزاعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے صحابہ کا اور آپ کے ساتھیوں کا جو نقصان ہوا ہے مجھے اس پہ بڑا دکھ ہے، ہمدردی آپ کے ساتھ، اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ نے کہا کہ ایک اور کام کرو، جاؤ اور جا کے مشرکین کو ڈراؤ اور انہیں کہو کہ ایک بڑا زبردست لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ آور ہوگا اور تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اب مشرکین کو نہیں پتا تھا کہ معبد مسلمان ہو گئے ہیں، وہ گئے اور ابو سفیان کو جا کے ملے اور کہا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ کرے گا، اور انہیں بہت غصہ ہے اپنے شہداء کا اور اس نقصان کا جو تمہارے ہاتھوں ہوا، اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ابھی تھوڑی سی دیر میں وہ تم تک پہنچنے والا ہے۔ ابو سفیان نے اور اس کے ساتھیوں نے جب یہ سنا، وہ تو پہلے ہی آپس کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ فوری ہمیں یہاں سے بھاگ جانے سے۔ لیکن ابو سفیان نے بھی یہی کیا، اس نے بھی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے عبد قیس کا ایک وفد تھا، اس کو کہا کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کے خلاف جا کے مسلمانوں کو ہمارے خلاف جاؤ اور مسلمانوں کو جا کے یہ کہو کہ تم پر بھی ایک بہت بڑا لشکر حملہ ور ہونے والا ہے۔ پروپیگنڈا آج بھی دنیا کے جتنے ہتھیار ہیں ان میں سے سب سے مہلک اور خطرناک ہتھیار وہ پروپیگنڈے کا ہتھیار۔ اور ایک بات میں آپ کو یہاں عرض کر دوں کہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ کچھ عرصے کے بعد ٹی وی چینلز پر سود کے حلال ہونے کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ سود حلال ہے، کچھ عرصے بعد یہ شروع ہونے والا ہے۔ تو پروپیگنڈا جو ہے وہ آج بھی اسلام کے خلاف جتنی قوت سے کام کر رہا ہے، کوئی اور کام نہیں چل رہا، میڈیا کے ذریعے سے اور دوسرے وسائل کے ذریعے سے۔ اب وہ آئے اور آ کے مسلمانوں کو کہا کہ تمہاری خیر نہیں، مشرکین بھی آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ اتنا ہی لشکر اور بھی آ رہا ہے۔ اب مسلمان جو زخموں سے چور تھے، 70 شہید ہو چکے تھے اور تعداد اور قوت میں بھی تھوڑے تھے، تو قرآن کریم نے کہا کہ ان کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور وہ ڈرے نہیں، خوف نہیں آیا، بلکہ ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور جب ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو اللہ نے کیا کیا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ فرمایا یہ جملہ ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ اللہ نے حالات کو پلٹ دیا، کفار کے دل میں خوف پیدا کیا، اور مسلمانوں کو ایک قافلے کے ذریعے سے بہت سا فائدہ، جو تجارتی فائدہ تھا وہ ملا، اور مسلمان کامیابی سے ہمکنار۔ تو یہ پہلا بڑا مسئلہ اور اس کا پہلا علاج قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ جہاں دشمن ہے، مقابلہ سخت ہے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، تم کچھ کر نہیں سکتے ہو، ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتے ہو، کمزور ہو،
تو کیا کرو؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس بات کا یقین بھی کرو اور اپنی زبان سے بھی دہراؤ۔ اور یہ وہی تو جملہ ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں میں رسیاں باندھ کے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، پوری قوم نہ یہ کہ نظارہ دیکھ رہی تھی بلکہ انہوں نے ایندھن کو بھڑکانے کے لیے پورا زور لگایا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور جبریل امین بھی آ گئے، کہا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کوئی مدد ہے؟ ہواؤں کا فرشتہ ساتھ ہے، پانی کا فرشتہ ساتھ ہے، بتائیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، نہ جبریل تمہاری ضرورت ہے، نہ ہواؤں کے فرشتوں کی ضرورت ہے، اور نہ ہی پانی کے فرشتے کی ضرورت ہے، یہاں پہ میرا معاملہ صرف اس کے ساتھ ہے، اس لیے میں یہی کہتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ نہ ہواؤں کے فرشتے کی ضرورت پڑی، نہ پانی کے فرشتے کی ضرورت پڑی، نہ جبریل کی ضرورت پڑی، اللہ نے آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا، اپنا قانون بدل دیا۔ تو میرے اور آپ کے دل میں یہ یقین ہو اور ہماری زبان پہ ہو تو ہمارا پہلا بڑا مسئلہ اس سے حل ہوتا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو ہم میں سے ہر آدمی کو کسی نہ کسی طریقے سے درپیش ہے وہ بیماریاں ہیں۔ کوئی آدمی کسی چھوٹے مرض میں مبتلا ہے، کوئی بڑے مرض میں مبتلا ہے، کسی کی بیماری ایسی ہے جو قابل علاج ہے اور کسی کی ایسی ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ مسئلہ بھی بتایا اور اس مسئلے کا ایک شافی کافی علاج بھی بتایا۔ قرآن کریم نے ایوب علیہ السلام کی مثال بتائی۔ ایوب علیہ السلام ایسے بہترین اور زبردست حالات تھے، بڑے بڑے باغات تھے اور بہت زیادہ زمینیں تھیں جن سے بڑی فصل ہوتی تھی، اولاد بہت زیادہ تھی، بیویاں تھیں، زندگی میں راحت، خوشی اور جو اسباب وسائل انسان کو اس دنیا میں چاہیے سب کچھ تھا۔ اللہ کی طرف سے امتحان آیا، مویشی سارے مر گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، کاروبار سارے کا سارا اجڑ گیا، گھر کی چھت گری، بچے بھی سارے فوت ہو گئے، اور جسم پر ایسی بیماری نے حملہ کیا کہ سوائے زبان کے اور دل کے کچھ بھی محفوظ نہیں رہا، پورا جسم اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور جو دنیا کا قانون ہے کہ انسان کے پاس جب بہت کچھ ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد بھی سارے ہوتے ہیں، جب انسان سے یہ دنیا، اس کے اسباب، وسائل، یہ ساری چیزیں چھن جاتی ہیں تو پھر اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے پیچھے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، برگزیدہ تھے، ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ نے سن کے آپ کو شفا دے دی۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میری بات سنو، کہ مجھ پر جو حالات آئے ہیں، ایک نہیں، مجھے زندگی میں 70 سال بھی ملیں تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہوں اور دل سے اس کا شکر کرتا رہوں اور صبر کرتا رہوں، اور اسی حالت میں مجھے موت آ جائے تو یہ میرے لیے سودا سستا ہے۔ اور زندگی کے 17 سال ایوب علیہ السلام نے اس حال میں کاٹے کہ سوائے بیوی کے پاس کوئی بھی نہیں، اور بیماری ایسی ہے جو دل اور زبان کے علاوہ ہر حصے کو لگی ہوئی ہے۔ اس موقع پر ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں 17 سال کے بعد، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا کوئی الفاظ نہیں ہے اس میں کہ اللہ مجھے شفا دے دے، بڑا وقت گزر گیا، بڑے حالات آ گئے، سب کچھ برداشت کر لیا، نہیں۔ انسان اللہ کے لیے تھوڑا یا زیادہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے اسے انسان سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ انسان خود کو اتنا نہیں جانتا جتنا اس کا رب اسے جانتا ہے۔
نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو اس موقع پر ایوب علیہ السلام کی زبان سے 17 سال کے بعد صرف ایک جملہ نکلا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور یہ جملہ عاجزی، انکساری، لجاجت، منت، ترلا، سب کچھ اس میں ہے کہ اللہ تکلیف آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، اور وانت ارحم الراحمین، تجھ سے رحمت کی درخواست، تو ہی رحم کرے گا، اور اس کائنات میں سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ بس یہ ایک جملہ تھا، اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، فاستجبنا لہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فوری ان کی دعا کو قبول کیا، اور وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور اس کے ساتھ ہم نے جتنی ان کی اولاد فوت ہو گئی تھی وہ بھی انہیں دی، جتنا نقصان ہوا تھا وہ بھی دیا، اور اس سے دگنا کر کے دیا، اور فرمایا کہ یہ جہان والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک سبق۔ ہر آدمی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، ہمیں اللہ کو اپنا صبر دکھانا ہے، ہمیں اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے، ہمیں اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے، ہمیں اپنی زبان سے اس کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے جو اس نے ہمیں عطا کی۔ ہر مسئلے کے ساتھ شکر کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ کے پاس دوائی موجود ہے، شکر کریں۔ آپ کے پاس دوائی کے پیسے ہیں، شکر کریں۔ آپ کا کیئر کرنے والا کوئی ہے، شکر کریں۔ دوائی تھوڑا بہت اثر دکھا رہی ہے، شکر کریں۔ دوائی حلق سے نیچے اتر رہی ہے، شکر کریں۔ آپ بیماری کی ایسی سٹیج کے اندر ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں، بچوں کے ساتھ ہیں، شکر کریں۔ اللہ کو اپنا صبر دکھا دیں، اللہ فیصلہ کر دیں۔ اللہ کو اپنا شکر دکھا دیں، اللہ فیصلہ کر دیں گے۔ تو قرآن کریم نے یہ ہمیں کہا، اور ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے نہ نیکی رکھی، نہ عبادت رکھی، نہ صبر رکھا، کچھ نہیں۔ اے اللہ بیماری آ گئی، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مسئلہ میرا تیرے سامنے ہے، بس میں کہنا کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں کہا۔ اللہ سے کچھ نہیں کہا ایوب علیہ السلام کہ اتنا عرصہ ہو گیا، اتنے سال ہو گئے، مجھے شفا چاہیے، مجھے کچھ نہیں کہا۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو میری اور آپ کی زبان پہ بھی ہونا چاہیے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ تو نہیں کرنا ہے نا، تیرے علاوہ کون ہے؟ اور تو ہی کرے گا، اور تجھ سے میں نے کروانا ہے۔ انسان کے اندر جب یہ کیفیات آ جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے کروا کے اٹھنا ہے، کروانا ہے، تجھ سے ہی کروانا ہے، اور اللہ پھر کر دیتے۔ اس کو پتہ ہے کہ بندہ بڑھ گیا ہے، صبر بھی کر رہا ہے، شکر بھی کر رہا ہے، تو میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں، میں اس کے معاملے کو حل کر دیتا ہوں۔ تیسرا بڑا مسئلہ جس کا قرآن کریم نے ہمیں حل بھی بتایا، اور بڑے خوبصورت انداز سے، بڑی خوبصورت مثال سے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ قرآن کریم نے اسی نام سے 24ویں سپارے کی ایک سورت کا نام رکھا، سورت مؤمن۔ مؤمن ایمان والا۔ اور یہ مومن کون تھا؟ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ فرعون کی کابینہ بیٹھی، مشورہ شروع ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہیے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، کہ موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے تو خطرہ ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، ورنہ یہاں بہت خون خرابہ ہوگا۔ اب اس کی کابینہ میں اس کا چچا زاد جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ابھی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، اعلان نہیں کیا تھا، اب اس نے سمجھانا شروع کیا۔ پورے
2 صفحات پر قرآن کریم نے اس کی یہ سٹوری بیان کی ہے۔ فرعون ایک بات کرتا، وہ دوسری کرتا۔ فرعون جس طریقے سے بھی بات کو ٹالنے کی کوشش کرتا، وہ اس سے مضبوط دلیل سے، قوت استدلال سے وہ اپنی بات کو اس کے سامنے رکھتا، اور آخر میں اس نے اپنی قوم سے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تمہیں یاد آئے گا جو میں تمہیں کہتا ہوں، میں جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں یاد آئے گا۔ اور آخر میں اس نے اعلان کر دی کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوں۔ تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ ایک پہلے موسیٰ تھا، ابھی اس کے قتل کی سازش اور تدبیر ہو رہی تھی، اور میرے اپنے حواریوں میں سے، میری اپنی کابینہ میں سے ایک آدمی میرے خلاف کھڑا ہو گیا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ وہ ادھر میٹنگ چھوڑ کے نکلا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ اور اس نے کیا کہا؟ ایک طرف فرعون ہے، اس کی پوری طاقت ہے، پوری فوج ہے، وہ قتل کرنا چاہتا ہے، اور سازشیں ہیں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی امید کی کرن نہیں ہے۔ ان حالات میں وہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ بس اتنی بات، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میرا کیس اس کے پاس ہے، میں نے اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میرا کیا مطالبہ ہے، میری کیا ڈیمانڈ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اس کو میرے مسائل کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ میرے مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، وہ زیادہ خوبصورت طریقے سے آگاہ ہے کہ میرے مسائل میں پریشانیاں کہاں کہاں ہیں اور وہ کہاں کہاں سے حل ہوں گی۔ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو ایک بڑا مسئلہ اور اس کا علاج قرآن کریم نے بتایا۔ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، صحیح بات کہو، کسی کی پرواہ نہ کرو، سچائی کا ساتھ دو، غلط آدمی کے ساتھ کبھی نہ کھڑے ہو، نافرمانی، معصیت، جرم، ان معاملات میں کبھی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ۔ تمہارا تحفظ اللہ کے ذمہ ہے، اور تمہارا یقین ہونا چاہیے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، میں اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتا ہوں، وہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بس جب میں نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میرے معاملے کو بہترین سے بہترین، خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے حل نہ کرے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو اپنے معاملات کو اپنی باغ دوڑ سے حل کرنے کی بجائے اس باغ دوڑ کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں، اللہ کی جناب میں لے جائیں، اپنا کیس اس کی عدالت میں لے جائیں، اور اسے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کیس کیسے حل ہوگا، اللہ سے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اس پہ یقین پورا ہونا چاہیے، آپ کا اعتماد اس پہ پورا ہونا چاہیے۔ جب آپ کا یقین پورا ہوگا، آپ کا اعتماد پورا ہوگا، تو وہ آپ کے مسائل کا حل ایسے طریقے سے نکالے گا کہ انسان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور وہ تمام پریشانیوں سے نجات بھی پا جائے گا، وہ عافیت کے ساتھ حل ہوگا۔ یہ تیسرا مسئلہ تھا۔ چوتھا بڑا مسئلہ جس کا قرآن کریم نے ذکر بھی کیا اور حل بھی بتایا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ یونس علیہ السلام کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا۔ اپنی قوم سے نکل گئے اور انہیں یہ کہہ کے گئے کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے گا۔ غصے سے چلے گئے، اللہ کی طرف سے ابھی ہجرت کا حکم نہیں تھا،
وہ سمجھے کہ شاید ابھی مجھے چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ پہلے تاریخ یہی تھی کہ جب قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب کا وقت آ جاتا تھا تو انبیاء ہجرت کر جاتے تھے، ان کو ہجرت کا حکم ہوتا تھا۔ اب آگے جاتے ہیں، کشتی میں بیٹھتے ہیں، قرآن دازی ہوتی ہے، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو نہیں پانی میں چھلانگ لگانی، بوجھ کم کرنا ہے تو کسی اور کو چھلانگ لگا لینی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، دوبارہ قرآن دازی کرو، دوبارہ قرآن دازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام، تیسری دفعہ قرآن دازی کی، پھر یونس علیہ السلام کا نام۔ ایک بندے کی تدبیر، ایک اللہ کی تدبیر۔ تو آپ نے اس قرآن دازی کے مطابق جو فیصلہ ہوا، پانی میں چھلانگ لگائی، مچھلی نے اندر نکل لیا۔ اب سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا امتحان ہے، اور امتحان اس وجہ سے ہے کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے مجھے حکم نہیں تھا۔ فنادا فی الظلمات، عادت کی بات ہے نا، عادت کی بات ہے۔ جس آدمی کو گالیاں دینے کی عادت ہے، اس کو چوٹ لگے گی تو زبان سے گالی نکلے گی۔ جس آدمی کو کسی اور چیز کی عادت ہے، اس کو چوٹ لگے گی تو زبان سے وہی بات نکلے گی۔ جس آدمی کو اپنے پیسے پہ اعتماد ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوگا، ٹھوکر لگے گی، وہ کہے گا کہ فلاں کو اتنے دے دوں گا، فلاں کو اتنے دے دوں گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس کو اپنے تعلقات پہ گھمنڈ ہے، وہ کہے گا کہ میں ابھی فلاں کو فون کرتا ہوں، ابھی فلاں کو کرتا ہوں، فلاں کو کرتا ہوں۔ یونس علیہ السلام کا قرآن کریم نے ذکر کیا، فنادا فی الظلمات، ادھر مچھلی نے نگلا تو ان تاریکیوں میں جہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور جہاں امید کی کوئی کرن نہیں تھی، جہاں کسی کو ہیلپ لائن پہ کال نہیں ہو سکتی تھی، کسی کو مدد کے لیے پکارا نہیں جا سکتا تھا، آواز نہیں دی جا سکتی تھی، اور کوئی سبب نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، تو ایک ہی ندا آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک پیغمبر کی دعا ہے، ایک پیغمبر کی دعا ہے۔ ہم گناہ کر کے بھی بہانے لگاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم بہانہ پیش کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہوں اور ہم کہیں کہ نہیں ہے، میں باقی غلط کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا ہے۔ نہیں، ہماری اس پر 100 دلیلیں ہوتی ہیں۔ یونس علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، لیکن آپ کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی، اے اللہ تو پاک ہے، میں گناہ گار ہوں۔ کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی صفائی نہیں، کوئی بات نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی غلط ہوں، میں نے ظلم کیا۔ اور صرف یہ نہیں، ایک دفعہ نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، مسلسل یہ بات اپنی زبان سے ورد کرنا شروع کیا۔ جہاں بظاہر زندگی کا بھی کوئی امکان نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی اپنی نیکی نہیں سامنے رکھی، کوئی اپنا عذر نہیں سامنے رکھا، صرف اپنی غلطی کا اعتراف کی، صرف اپنی کوتاہی کا اعتراف کی کہ اللہ تو پاک ہے، مجھ سے ہی یہ غلطی سرزد ہوئی۔ اور قرآن کریم نے یہ کہا کہ اگر یونس علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمات نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک۔ تو ایسے حالات میں انسان آ جائے جہاں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، جہاں کوئی سننے والا نہیں، جہاں کسی کو آواز نہیں دی جا سکتی، جہاں ہر طرف اندھیرا گپ ہے اور کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا، کوئی انسان کا ہاتھ نہیں تھام سکتا، کوئی انسان کے کام نہیں آ سکتا، اور انسان
تنے تنہا اکیلا کھڑا ہے، تو اسے چاہیے کہ بس وہ ان کلمات کے ذریعے سے اپنے رب کو یاد کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں ہی خطا کار ہوں، میری ہی غلطی ہے، میں اپنے جرم کا، اپنی غلطی کا، اپنی خطاؤں کا، اپنی زندگی میں سستی کا، لاپرواہی کا، اے اللہ میں ان ساری چیزوں کا اعتراف کرتا ہوں، مانتا ہوں تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے، تو ان تمام عیوب سے وراء الورا ہے، اور انی کنت من الظالمین، ایک طرف اللہ کی پاکیزگی، دوسری طرف اپنی غلطی اور ندامت کا اظہار، اور مسلسل بار بار جب تک دروازہ نہیں کھلتا۔ اللہ بھی بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، آپ نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، آپ نے اس سے دعا کرنا شروع کی، اللہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہے یا اس کی کہیں اور بھی آس امید ہے۔ اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ وظیفے کو چیک کر رہا ہے کہ وظیفہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ذکر کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا یہ واقعی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ ہم صرف وظیفے چیک کر رہے ہوتے ہیں، ایک وظیفہ کیا چھوڑ دیا، اگلے دن نیا کر لی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا، اب اللہ ہمارا پابند ہو گیا۔ اللہ بھی ہمیں چیک کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے صدقہ دے دیا، اب یہ ایسے ہی ہے نعوذ باللہ جیسے کسی ایس ایچ او کو رشوت دے دی، اب اس نے ہمارا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ کہ لو جی صدقہ بھی دے دیا پھر بھی نہیں ہوا، اور صدقہ بھی جو دیا خیر اس کو چھوڑ دیں، تو نہیں، اللہ بھی بندے کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً پکا بھی ہے لینے میں یا کچا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، 17 سال تک صبر کی اور کروا لیا اللہ سے، کیوں؟ مسئلہ تھا اور ان کو پتا تھا حل بھی یہیں سے ہونا ہے۔ تو ہم نے اگر اللہ کے دروازے پہ دستک دی ہے تو پھر دیتے رہیں، آواز آ جائے کہ تمہارا کام نہیں ہونا، ہم نے پھر بھی وہیں دستک دینی ہے۔ وہ کہے ہو نہیں سکتا، ہم کہیں تجھی سے کروانا ہے، وہ کہے میں نے نہیں کرنا، ہم کہیں تجھی سے کروانا ہے، اور میں نے کروانا ہے، کروا کے جانا ہے، میرا مسئلہ نہیں بھی حل ہوتا، میں نے یہاں سے نہیں جانا، بس یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ مانگنے کا طریقہ ہے، یہ لینے کا راستہ ہے۔ ہم نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے۔ تو یہ 4 بڑے مسائل اور ان 4 مسائل کا حل، لیکن حل کب نکلے گا؟ پورے یقین کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اور بار بار مانگ کر، بار بار سوال کر کے، اور اس یقین کے ساتھ کہ بس میں نے لینا ہے، کروانا ہے اور کر کے اٹھنا ہے۔ اللہ سے ضد لگا لیں، اللہ بھی کر دے گا۔